اگر نواز شریف صاحب ایون فیلڈ میں بھی اگر ان کے اوپر مسئلہ نہیں تھا تو پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ فلیگ شپ میں ان کو مسئلہ نہیں تھا تو کیوں ہٹایا گیا؟ عزیزیہ میں ان کو مسئلہ نہیں تھا تو پھر کیوں ان کی گورنمنٹ جو اس وقت آلریڈی چل رہی تھی، پاکستان کی ایک سموتھ گورنمنٹ چل رہی تھی، اس گورنمنٹ کو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہٹائی گئی اس کیس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ جب ہٹائی گئی اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس میں سے مشترکات کو نکالنا ہوگا کہ اس وقت گورنمنٹ کو جب ہٹایا گیا تو کون لوگ تھے، اور جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو کون لوگ تھے، اور پھر یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ہمارے، جو لوگ ہمارے سیاسی زعما ہیں، میں آج نواز شریف صاحب پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو عدالتیں کر رہی ہیں یا پاکستان کے قانون جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ نہ نواز جس طرح کے آج کے فیصلے کے بعد جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط تھا، تو آپ دیکھیے گا کہ 1-2 سال کے بعد جو کچھ عمران خان کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا اور وہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی۔ یہاں پہ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پاکستان کے پولیٹیشنز کو۔ سب سے امپورٹنٹ آصف زرداری جو اب انٹیٹی ہے، ان کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد نواز شریف اور اس کے بعد عمران خان، یہ جو 3 لوگ ہیں سیاسی لوگ، اور ان 3 لوگوں کو پھر جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا۔ پاکستان کے مسائل کا حل اس وقت مرہم لگانا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ہم یہ کہیں کہ میں نے اس کی اکڑ جو ہے نا وہ توڑ دی ہے، میں نے اس کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں، میں دیکھو کہ اس کی پارٹی کے سارے لوگوں کو دیکھو کس طریقہ ڈنڈے کے زور پہ ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، ان کو انٹرویو دلوا رہے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے سیاسی زعما ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب آج تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے ان کو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج اگر تحریک انصاف والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو 3-4 سال پہلے نون لیگ والے ہو رہے تھے، کچھ عرصہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی والے ہو رہے تھے۔ تو یہ سیاسی لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ استعمال ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ آپ جب ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، میاں عباد جیسے، عباد میمون جیسے بچے جو ہیں وہ اس سیاست کے بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ جو خواتین بیچاری صرف اس بنیاد پہ کہ وہ عمران خان کی سپورٹر حمایتی ہیں تو وہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ تو ہمارے پولیٹیشنز کو بھی، یہ اب ملک 70-80 سال ہو چکے ہیں، یہ بنیادی ڈیکورم طے کرنا چاہیے کہ سیاستدان اور طاقتور طبقے، عدلیہ اور طاقتور طبقے، یہ آپس میں مل بیٹھیں، ایک گرینڈ جرگہ بنائیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پلان کریں کہ ہم نے پاکستان کو اگلے 20 سال میں کہاں لے کے جانا ہے، پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، پاکستان میں نوجوان جس کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں اس کی امید کو کیسے بحال کرنا ہے، اس ملک کو ہندوستان کے مقابلے میں کیسے کھڑا کرنا ہے، یا سنگاپور اور ملیشیا کے مقابلے میں کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ جنگ کرنی چاہیے، یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سنب کریں۔ آج عمران خان جو پورے پاکستان کے اندر 20 کروڑ لوگ ہیں نا، 4 کروڑ لوگوں سے اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو وہ شاید کوئی ڈیفرنس کرے۔ 24 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، جس کو آپ کرپٹ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی 8 سال کی گورنمنٹ کے بعد آپ کو گھڑی ملی توشہ خانہ کی، جس بنیاد پہ آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی کیوں یہ زیادتی ہو رہی ہے اور کیوں زیادتی کروائی جا رہی ہے، اور کیوں ہمارے پولیٹیشین اس زیادتی کا حصہ بن رہے ہیں اور اس کھیل میں ایز اے پلیئر استعمال ہو رہے ہیں۔ ان سب کو بیٹھنا چاہیے، ہمارے صحافی بھائیوں کو، جو بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، ہمارے جو ایکس سروس مینس کو بیٹھنا چاہیے، ہماری جو طاقتور مقتدر حلقے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، عدلیہ کو بیٹھنا چاہیے، پولیٹیشنز کو بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان کو خدارہ ابھی مرہم دیں، پاکستان کے مستقبل۔ یہ ہم گراؤنڈ زیرو کی یہ جو لڑائی ہے اس سے نکلیں اور اس ملک کو کوئی بہترین ملک کی طرف لے کے جائیں، اس ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، اور سٹیبلٹی تبھی ہوگی کہ سب مل کے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں۔ اس کے بعد جو جیت کے آتا ہے، جس کو پاکستان کے لوگ جس سیاسی جماعت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو جیت کے آتا ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرے، تبھی جا کے یہ ملک سٹیبل بھی ہوگا اور آگے بھی بڑھے گا، اور ملک کے اندر ایک جسے کہتے ہیں سٹیبلٹی آئے گی، اور ملک کے اندر لوگوں کی بھی امیدیں بحال ہوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور میرے کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ بہت بہت شکریہ۔